بلوچستان کے علاقے خزدار نال میں لیویز چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ حملے میں 4 لیویز اہلکار شہید۔ اہلکاروں میں مقبول، خدا بخش، اعجاز اور محمد علی شامل۔ سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ شہید اہلکاروں کی لاشیں ہسپتال منتقل۔ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے مجھے سیکیور فون پہ مجھے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب، ہندوستان نے اپنے بیلسٹک میزائل ابھی لانچ کیے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم مجھے اب اجازت دیں کہ ہم دشمن کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کریں گے کہ وہ عمر بھر اس کو یاد رکھے گا۔ پاکستان has always preferred and has always argued that we want peace in the region because we have fought 3 wars and it solved nothing, rather brought more poverty, unemployment and other problems on both sides. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues. جنگ جیتی ہے لیکن ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم نے دشمن کو سبق سکھا دیا۔ سبق یہی ہے، ہم ٹیبل پر بیٹھیں، بات چیت کریں، مسائل حل کریں۔ ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں اور ان جنگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مستقل امن کے لیے کشمیر کے مسئلے کا مستقل حل ہونا چاہیے۔ ہمیں پرامن ہمسایوں کی طرح مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہیے۔ وزیر اعظم کی ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی دعوت۔ ہم نے دشمن کو عالمی تحقیقات کی پیشکش کی ہے۔ دشمن نے ہماری تحقیقات کی پیشکش کو ٹھکرا کر حد پار کر دی۔ دشمن نے غرور کے نشے میں پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں کارروائی کی۔ دشمن جو خود کو خطے کا تھانے دار سمجھتا تھا، اس کے 6 جہاز مار گرائے۔ دشمن کے رافیل، میگ اور ڈرونز گرائے گئے۔ ہمارے شاہینوں نے دشمن کے رافیل کو فیل کر دیا۔ فتح سیریز کے میزائلوں نے دشمن کو کہاں کہاں نشانہ بنایا۔ دنیا نے دیکھا ہماری جوابی کارروائی پر دشمن نے چند گھنٹوں بعد ہی سیز فائر کی درخواست کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے چند گھنٹوں میں ہمیں سرخرو کیا۔ پاک فوج نے دشمن کو ایسا ڈراؤنا خواب دکھایا وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ فوج پاکستان نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاک فضائیہ نے مارکہ حق کے دوران نئی تاریخ رقم کی۔ کشیدگی میں کمی کے لیے صدر ٹرمپ کے اہم کردار کا معترف ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم تشکر کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ وطن عزیز پر جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو سلام۔ پوری قوم نے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ ہمارے میڈیا کا کردار ذمہ دارانہ تھا۔ میڈیا ہمارا فخر ہے۔ میڈیا کا کردار پورے معاملے میں شاندار رہا۔ ہمارے میڈیا نے جو جواب بھارتی میڈیا کو دیا وہ یادگار ہے۔ کیسے ہمارے میڈیا نے جواب دیا، ہمیں فخر ہے۔ ہم نے کچھ نہیں چھپایا، سب حقیقت پر بتائی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیانو مرسوخ میں تاریخی فتح پر یوم تشکر پاکستان مونومنٹ پر مرکزی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف بھی شریک ہوئے۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف محسن نقوی، عطا طاہر و دیگر کابینہ ارکان کی شرکت۔ غیر ملکی سفارتکاروں اور دیگر سول و عسکری حکام کی بھی شرکت۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے وزیر اعظم کو صدر سلام پیش کیا۔ شہدائے وطن کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ تقریب میں شاہد افریدی، شعیب اختر، شعیب ملک اور عمر گل کی بھی شرکت۔ یوم تشکر کی تقریب میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کا خصوصی فلائی پاس، جنگی طیاروں کی گن گرج سے دشمن پر ہیبت طاری۔ شاہینوں کا فلائی پاس کے ذریعے قوم کے عزم اور ولولے کو سلام۔ ساحر علی بگا اور ہادیہ ہاشمی نے ملی نغمے گا کر حاضرین کا لہو گرما دیا۔ گلوکارہ شبنم مجید نے بھی خوبصورت آواز میں وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ سائرہ نسیم کی بھی شاندار پرفارمنس۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف شہید کی غرامت۔ عثمان یوسف شہید کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ شہید کی وطن کے لیے خدمات اور دفاع وطن میں جان کا نذرانہ پیش کرنے پر قوم کی جانب سے خراج عقیدت۔ ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی بھی اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف شہید کی غرامت۔ اہل خانہ سے ملاقات، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مارکہ حق کے دوران
स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के अज़्म और फ़र्ज शनासी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में ज़ख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त। ज़ख्मी जवानों की बेमिसाल बहादुरी, अज़्म और फ़र्ज शनासी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जिस तरह फ़ौज पाकिस्तान और पूरी कौम ने जंग लड़ी, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का फैसला कुन बाब बन चुकी। ट्रंप इंतजामिया गजा से 10 लाख फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल तौर पर लीबिया मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम कर रही है। अमेरिकी मीडिया का साबिक अमेरिकी ओहदेदार के हवाले से दावा। अमेरिका ने लीबिया की क़यादत के साथ तबादला ख्याल भी किया है। फ़लस्तीनियों की आबादकारी के बदले ट्रंप इंतजामिया लीबिया के मुंजमिन अरबों डॉलर बहाल करेंगी। अमेरिका ने एक दहाई कबल लीबिया के अरबों डॉलर को मुंजमद किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून तक होगी। कॉन्फ्रेंस फ्रांस, सऊदी अरब की हिमायत से अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में होगी। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद UN जनरल असम्बली फ्रांस और सऊदी अरब के मुश्तरका सदारत में करेगी। गज़ा में इसराइली बर्बरियत, फ्रांसीसी सदर का शदीद रद्द-ए-अमल। नेतन्याहू जो कुछ गज़ा में कर रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जल्द अमरीकी सदर और नेतन्याहू से इस हवाले से बात होगी। फ्रांस गज़ा में इमदाद पहुँचाने और जंग बंदी की कोशिशों में मसरूफ़ है। दुनिया गज़ा के बासियों को गज़ा पहुँचाए। गज़ा में भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करना काबिल अफसोस है। फ्रांसीसी सदर का बयान। गज़ा में लोगों की बड़ी तादाद फाका कशी का शिकार है। खुराक की फराहमी की अशद ज़रूरत है। अगले माह मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। डोनाल्ड ट्रंप की मशरिक़ वस्ता के दौरे के इख्तिताम पर गुफ्तगू। यौम तशक्कुर पर चारों वज़राए आला की खुसूसी तक़रीबात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की वज़रा के हमरा परचम कुशाई। शोधा को खिराज तहसीन पेश। अपने खिताब में मरीम नवाज़ ने कहा, कौम को फतह मुबारक हो। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अमन के दाई हैं मगर जारियत का मुँह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक फ़ौज की शानदार कामयाबी पर पेशावर में यादगार शोधा पर हाज़िरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वज़रा सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। अली अमीन गंडापुर के फ़ौजी अफसरान के हमरा शोधा के लवाहिकीन से मुलाकात की। वज़ीर आला बलोचिस्तान की शोधा के अहल-ए-खाना से मुलाकात। कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद भी हमरा, लेफ्टिनेंट सफ़ीउल्लाह शहीद और मेजर अहमद रज़ा शहीद के अहल-ए-खाना से ताज़ियत का इजहार किया। बहादुर सपूतों की बदौलत वतन महफूज हाथों में है। मादरे वतन के लिए शहीदों की कुर्बानियाँ हरगिज़ ज़ाया नहीं जाएंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की गुफ्तगू। भारत सियासी साख बचाने के लिए उल्टे सीधे बयानात दे रहा है, भड़के मार रहा है। राजनाथ सिंह सियासी बयानात इसलिए दे रहे हैं कि ये उनकी बका का मसला है। कानूनी मामलात अपनी जगह रहेंगे, लेकिन अपोजिशन के साथ सीज फायर हो सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब। गवर्नर पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। फूल रखे फातह खानी की। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फ़ियाज़ हुसैन शाह की भी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। फूल रखे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाज़िरी। फूलों की चादर चढ़ाई फातह खानी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की भी मज़ार कायद पर हाज़िरी। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद और मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की पुरवकार तकरीब। जेहलम में मेजर मोहम्मद अकरम और सबाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी तकरीब का इनेकाद किया गया। पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद निशान हैदर के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने फूलों की चादर चढ़ाई। गज़र में लालिक जान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। शहीद को सलामी दी गई, फूल चढ़ाए, दुआ की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में यादगार शोधा पर हाज़िरी। फैसल करीम कुंडी ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। मार्का हक में शानदार कामयाबी। शहर शहर नगर नगर तकरीबात।
شیگھر میں پروقار تقریبات، شہری جذبہ حب الوطنی سے سرشار، پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ شیخوپورہ میں ریلی، افواج پاکستان کے حق میں نعرے بازی۔ سکھر میں یوم تشکر پر تقریبات، پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ چنوٹ میں یوم تشکر پر انتظامیہ کی ریلی، شرکا کے پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ کراچی میں ڈی آئی جی ٹریفک کی سربراہی میں ریلی، افواج پاکستان سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعظم سے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی ملاقات، جنگ بندی مفاہمت کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ۔ پاکستان نے بھارت کے بے بنیاد الزامات اور بلا اشتعال جارحیت کے سامنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اپنے دفاع کے حق کے استعمال میں پاکستان کا رد عمل متناسب اہداف پر مبنی تھا۔ ہر قیمت پر اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کریں گے۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں امن کا خواہش مند ہے۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور برطانیہ تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کی خواہش کا اعادہ۔ برطانوی وزیر خارجہ کی جنگ بندی مفاہمت پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ برطانیہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا، ڈیوڈ لیمی۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے برطانیہ سرگرم، برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈیوڈ لیمی کا پاکستان کا دورہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ڈیوڈ لیمی سے ملاقات، پاک بھارت کشیدگی اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ ملاقات میں سیز فائر سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے بھارت کے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی بارے آگاہ کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنا جوابی حق استعمال کیا۔ اسحاق ڈار نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے برطانوی کاوشوں کو سراہا۔ افریقین کا خطے میں امن کے لیے ڈائیلاگ کی اہمیت پر زور۔ برطانوی وزیر خارجہ کی پی بی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات، پاک بھارت حالیہ کشیدگی سمیت دو طرفہ تجارتی، سماجی اور ثقافتی تعلقات پر گفتگو۔ پاکستان و بھارت کی قیادت نے جنگ بندی سے متعلق متاثر کن کردار ادا کیا۔ جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پہلگام میں دہشت گرد حملہ خوفناک تھا، برطانیہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان بھی دہشت گردی کا شکار رہا ہے، ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ انتہا پسندی کو فروغ نہ ملے۔ پاک بھارت کشیدگی کا براہ راست اثر برطانیہ میں آیا۔ پاکستانی کمیونٹی کے بہت زیادہ تحفظات تھے۔ پاکستان ہائی کمیشن کو 2000 سے زائد کالز موصول ہوئی تھیں۔ 4 سال میں پاکستان آنے والا پہلا وزیر خارجہ ہوں۔ پاکستان کے ساتھ باہمی تعلقات، ثقافت، تجارت کے فروغ پر بات کروں گا، برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا بیان۔ یوم تشکر کی مناسبت سے لبرٹی چوک لاہور میں تقریب کا انعقاد۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب، صوبائی وزراء، معاون خصوصی کی شرکت۔ دشمن کو لگتا تھا پاکستان کو دبا سکتا ہے، بنیانو مرصوص میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر فتح اپنے نام کی۔ بنیانو مرصوص میں جو مارکا ہوا، مودی اب جنگ کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ پہلگام کے بعد نریندر مودی نے جنگ مسلط کی، افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، لاہور میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب۔ کور کمانڈر لاہور نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ گلوکاروں نے پرجوش انداز میں ملی نغمے پیش کیے۔ پاکستان کا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کی پیشکش کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے نیوز بریفنگ میں بتایا، سیز فائر کے لیے دوست ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاک فضائیہ نے 6 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے۔ پاکستان نے ثابت کر دیا عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی جوابی کارروائی نے خطے میں طاقت کا توازن قائم کر دیا۔ مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔